بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَنَّ عَدَدَ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ موضوع ہمارا طواف چل رہا تھا۔ طواف سے متعلق کچھ شرائط بیان کی تھیں کہ اس میں نیت ہونی چاہیے، قصد قربت ہونا چاہیے، طہارت من الحبس والخبث موضوع بحث رہا۔ اس کے بعد پھر مرد کے لیے، مذکر کے لیے مختون ہونا الی آخر۔ اس طواف کی بحث میں اب فرماتے ہیں کہ طواف میں 7 چکر لگانا شرط ہے۔ ان 7 چکروں کی شرطیت پر دلیل کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی نص جس میں صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی امام علیہ السلام نے کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، یعنی 7 کو باقاعدہ معین کر کے یوں بیان کیا ہو، اس طرح تو ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں ایسی حدیثیں ہیں کہ جہاں راوی نے پوچھا کہ یا حضرت ایک شخص نے 8 چکر لگا لیے ہیں اور یقین ہے کہ 8 لگے ہیں، تو امام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ 6 اس کے ساتھ اور لگائے۔ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، ورنہ خود 7 پر ڈائریکٹ اس قسم کی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں۔ اما ان عدد الاشواط، اشواط جمع شوط کی، شوط کو اردو میں ہم کہتے ہیں چکر، کہ ان چکروں کی تعداد 7 ہونی چاہیے۔ دلیل فرماتے ہیں فلا نص صریح يدل علیہ، کوئی ایسی نص، کوئی ایسی حدیث کہ جس میں صراحت سے 7 کا ذکر ہو کہ معصوم نے فرمایا طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، یعنی کوئی اس مضمون کی روایت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں یمکن التمسک بسیرۃ المتوارث بین جمیع المسلمین علی ذلک، البتہ اس کو ثابت کیا جاتا ہے کس سے؟ ایک تو یہ کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سیرت متوارثہ، نسل در نسل، جب سے پیغمبر نے حکم الہی حج کا پہنچایا، جب سے حج ہو رہی ہے، تمام مسلمان نسل در نسل جب طواف کرتے ہیں بغیر کسی مسلک اور فرقے کے اختلاف کے سب 7 چکر ہی لگاتے ہیں۔ تو یہ سیرت قاطع مسلمین ہے ایک۔ دوسرا وبالروایات، ہمارے پاس کچھ اور روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ علی ان من طاف 8، کہ اگر کوئی بندہ 7 چکر لگا لیتا ہے، یہاں طواف کا معنی چکر کرنا، نہ کہ وہ طواف جو 7 چکروں کا ایک ہوتا ہے، یضیف الیہا 6، جتنے 8 لگائے ہیں، روایات کہتی ہیں کہ 6 کا اس میں اضافہ کرے۔ مثلا روایت صحیح ہے محمد بن مسلم ان احدہما، امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان میں سے کسی ایک سے نقل کیا محمد بن مسلم میں، کہتے ہیں قلت له، میں نے عرض کی رجل طاف بالبیت، ایک شخص نے طواف کیا بیت اللہ کا، فاستیقن، اور اس کو یقین ہو گیا کہ انہ طاف 8 اشواط، کہ اس نے 8 چکر لگائے ہیں۔ طواف کیا، یقین ہو گیا کہ میں نے تو 8 چکر لگائے ہیں،
قال معصوم نے فرمایا یضیف الیہا ستتن، 6 اس کے ساتھ اور ملائے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 14۔ تو یہاں سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح آگے فرمایا امام نے، اسی طرح اذا استيقن، اگر ایک شخص کو یقین ہو جائے کہ انہ طاف بین صفا والمروہ 8، کہ صفا و مروہ کے درمیان اس نے 8 چکر لگائے ہیں، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا 6، تو اس کو چاہیے اس کے ساتھ 6 اور ملائے۔ تو یہاں سے استنباط ہو سکتا ہے کہ طواف ہو یا سعی ہو، ایک طواف یا ایک سعی 7 چکروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ اما اعتبار التوالی، ہم نے پیچھے کہا تھا کہ 7 چکر لگائے پے در پے، درمیان میں فاصلہ، بریک، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پے در پے کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے فَلِأَنَّهُ عَمَلٌ وَاحِدٌ، طواف ایک عمل ہے، مرکب من 7 اشواط، جو 7 چکروں سے مرکب ہے۔ جیسے ایک مرکب کی بہت ساری جزیں ہوتی ہیں، جب تمام اجزاء ملتے ہیں تو وہ مرکب وجود میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے، طواف ایک عمل ہے، 7 چکر اس کے اجزاء ہیں جو ان سے مرکب ہے۔ 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو ایک طواف وجود میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں هو لا يصدق عرفاً الا مع التوالی عرفاً، اور عرفاً وہ تب ہوگا کہ جب 7 چکر، ایک بندہ 2 چکر آج لگا لے، 2 پرسوں لگا لے، 2 ترسوں لگا لے اور کہے کہ میں نے روز طواف کیا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ جب تک 7 چکر پورے نہیں ہوں گے، عرف کہتا ہے پے در پے جب تک نہ ہوں طواف نہیں ہوتا۔ خوب مثال دے رہے ہیں، جیسے کونوان الاذان والصلاۃ، جیسے نماز کی اجزاء، اذان کی اجزاء ہیں فصلیں، نماز کیا ہوتا ہے؟ قرات ہوتی ہے، رکوع، سجود، یہ جتنے بھی ہیں، لا يصدقان عرفاً بدون توالی بین اجزائہما، جب تک ان کے اجزاء کو پے در پے نہ بڑھایا جائے۔ ایک بندہ آج 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے چلا جائے، پھر دوسرے دن آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے اذان دی ہے۔ اذان تب ہوگا جب اس کی فصول پے در پے ہوں۔ وہکذا نماز۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے موالات شرط ہے، چونکہ طواف ایک فعل ہے اور یہ فعل مرکب ہے، اس کے 7 چکر اجزاء شمار ہوتے ہیں، وہ سارے اجزاء ملیں گے تو ایک فعل وجود میں آئے گا، لہذا ان کا پے در پے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، خوب۔ اما ان البدء والختم بالحجر الاسود، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ طواف کا آغاز بھی حجر اسود سے ہو اور اختتام بھی، یعنی حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر مکمل ہوگا؟ یہ حجر اسود معیار کیوں ہے؟ دلیل فرماتے ہیں، دلیل یہ ہے، فَلِصَحِيحَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارَ عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ آ جان، من اختصر فی الحجر الطواف، جو بندہ اپنے طواف میں اختصار کرے ہجر میں، یعنی ہجر اسماعیل کو اپنے طواف میں شامل نہ کرے، بلکہ ہجر اسماعیل اور بیت اللہ کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ ہے، وہیں سے گزر جائے، فرمایا فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ، اس کو چاہیے اپنے طواف کا اعادہ کرے، مِنَ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ، حجر اسود سے حجر اسود تک۔ یہ دلیل ہے کہ طواف کا جو ایک چکر ہے وہ حجر اسود شروع کرنا ہے، جب دوبارہ وہاں پہنچیں گے تو ختم ہوگا، تو 7 چکر اس طرح کریں گے حجر اسود سے حجر اسود تک۔ دوسری فرماتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ ان سیرت القطعیہ المتوارثہ بین جمیع المسلمین علی ذلک، مسلمانوں کی یہ سیرت قطعیہ ہے، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ سیرت قطعیہ ہے، متوارثہ، نسل در نسل اسی طرح ہے،
کہ وہ حجر اسود سے ہی شروع کرتے ہیں، حجر اسود پر ختم کرتے ہیں۔ تورث الاطمینان للفقیہ بذالک، تو فقیہ کو کوئی مشکل نہیں ہے فتویٰ دینے میں کہ طواف حجر اسود سے حجر اسود تک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسل در نسل تمام مسلمان جو طواف شروع کرتے ہیں وہ حجر اسود سے کرتے ہیں اور ختم بھی اسی پر ہوتا ہے۔ پس لو کان الواجب غیر ذالک لبانا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کیفیت واجب ہوتی لبانا، تو ظاہر ہو جاتی کہ طواف کو فلاں جگہ شروع کرنا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، اما ان اللازم جعل الکعبۃ علی یسار الطائف دون یمینہ و استقبالہ و استدبارہ، آپ نے کہا تھا کہ جتنا وقت طواف کرتا رہے اس کا یہ بایاں کندھا قبلہ کی طرف ہو، یعنی یوں گھومے گا اور تو یہ بایاں کندھا اس کا رہے، نہ رخ کرنا ہے دوران طواف پورا رخ قبلہ کی طرف، اور نہ ہی پشت بقبلہ ہونا ہے یہ، اور نہ ہی یہ والی سائڈ دایاں نہیں بلکہ بایاں کندھا رہے۔ دلیل فرماتے ہیں کہ ان اللازمہ، کہ یہ جو لازم ہے کہ کعبہ کو قرار دیں علی یسار الطائف، طواف کرنے والے کے بائیں سائڈ پہ، دون یمینہ ہی، دائیں بھی نہ ہو، استقبال بالکل سامنے بھی نہ ہو، استدبار بھی نہ ہو، فَيُعْصَرُ یا فَيَعْصُرُ اسْتِفَادَتُهُ مِنَ النُّصُوص، فرماتے ہیں روایات سے اس حکم کے وجوب اور لزوم کو ثابت کرنا تو مشکل ہے کہ کسی روایت میں باقاعدہ اس عنوان سے حکم دیا گیا ہو، لیکن مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سیرت المتوارثہ، جب متوارثہ ہوتا ہے تو مراد وہ یعنی نسل در نسل، فرماتے ہیں سیرت متوارثہ مسلمین یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی الطواف کذالک، کہ وہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ بائیں سائڈ قبلہ کی طرف ہوتی ہے اور یوں ہی چکر لگاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ الْكَيْفِيَّةُ، اور یہی وَأَنَّهُ الْكَيْفِيَّةُ صَحِيحَةٌ لَا غَيْرُهَا، اور یہی اس کی کیفیت صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو رسول اطمینان، یہی موجب اطمینان ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی یعنی بائیں سائڈ جو بیت اللہ کی طرف رکھنی ہے، اگر اس کی بجائے دائیں جائز ہوتی تو کہیں کچھ ہوتا، جبکہ کوئی مسلمان آج تک ہم دیکھتے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا یہی سیرت ہمارے لیے کافی اس کے لزوم کو ثابت کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اگلا حکم کہ طواف کرتے وقت ہجر اسماعیل آ جان، جو بیت اللہ پر پرنالہ اوپر لگا ہوا ہے، میزاب ہے، میزاب والی سائڈ جس کو حتیم بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل، وہ جو تھوڑی سی یوں گول ٹائپ چیز بنی ہوئی، یو ٹائپ، فرماتے ہیں اس کو طواف میں شامل کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے باہر سے آنا ہے، چونکہ اس حتیم والی دیوار جو ہے 2-3 فٹ کی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان چھوٹا سا 2-3 فٹ کا فاصلہ بھی ہے، جہاں سے امام میں کعبہ آتا جاتا ہے، وہاں سے نہیں بلکہ اس حتیم کے باہر سے گھومنا ہے۔ دلیل فرماتے ہیں اما لزوم ادخال الحجر فی الطواف، کہ یہ جو حکم ہے کہ طواف میں حجر اسماعیل کو داخل کرے، یعنی اس کے باہر سے چکر لگانا ہے، بمعنی طواف خارجہ، یعنی طواف اس کے بار سے کرنا ہے، لا بینہ و بین الکعبہ، اس حتیم والی دیوار اور بیت اللہ کے درمیان سے بھی گزرنے کا راستہ ہے، لیکن طواف کے دوران وہاں سے نہیں گزرنا۔ دلیل فمتسالم علیہ، ایک تو اتفاق اجماع، اور دوسرا یشہد لہ صحیح معاویہ، روایت معاویہ یہ تھی، کیوں؟ اس میں تھا من اختصر فی الحجر فإن الاختصار فی الحجر عبارت اخری عن الطواف۔ اختصار فی الحجر کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کعبہ اور حجر اسماعیل کے درمیان جو تھوڑا سا راستہ ہے وہاں سے گزر جانا اور حجر اسماعیل کے پورا بار سے نہ جانا، یہ مراد تھی۔ یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے اور اجماع ہے۔
11واں اما لزوم الخروج عن الکعبہ، کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ کا پورا جسم کعبہ کے باہر ہونا چاہیے، کعبہ کے اندر آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں لأن لازم الطواف بالبیت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بیت اللہ کا طواف، وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت کا طواف، تو طواف تب ہوگا جب ہم بیت کے اس کمرے کے بیت کعبہ کے باہر رہیں گے، طواف ہوگا نا۔ اگر اس کا ہمارا کوئی حصہ اندر ہوگا یا خود اندر ہوں گے پھر تو طواف نہیں ہوگا۔ طواف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باہر گھومنا ہے۔ اما شاد و روان، یعنی وہ جو دیوار ہوتی ہے کعبہ کی، جو دیوار ہے تھوڑے سے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہیں، ہلکی اب بھی ہیں، ہم نے زیارت کی ہے، تو اس کو شاد روان کہتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا باہر ہے وہ بھی حکم کعبہ کے ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس سے ہم نے باہر رہنا ہے، اس کے اوپر نہیں چڑھنا۔ لأنه من اساس البیت، چونکہ وہ بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، وقعدت الباقی بعد عمارته اخیرہ، اب چونکہ بعد میں جب کعبہ کی تعمیر نو کئی دفعہ تعمیر نو ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلکی سی باہر کی طرف ہیں، ان پر بھی نہیں چڑھنا بلکہ ان سے بھی باہر رہنا ہے۔ خوب، اما اعتبار الاختیار، انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنے قدموں میں مختار ہو، والخطوۃ مختارہ، کہ یعنی خود قدم اٹھائے، خود چلے باقاعدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یکفی لو حملہ الزحام، اگر ہجوم آ جائے اور ہجوم اس کو یوں اٹھا کر دے کہ پورا چکر ہی اس کا زمین پر قدم نہ لگے، فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ کیسے؟ بنا حویر طافات رجلاہ من الارض، کہ اس کے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الْمَشْيُ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ زمین پر چلتا تھا انسان کہ اس کے پاؤں زمین پر ہوں گے اور اس کے پاؤں تو اٹھ میں رش اتنا تھا کہ اوپر پھل رہا، پس فَلِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ، اس لیے کہ اگر وہ زمین پر چلتا نہیں ہے، اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ فرماتے ہیں اگر چلے گا نہیں، لا ينتسب الطواف الى المکلف، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس مکلف نے طواف کیا ہے، اس پر طواف کرنا، لفظوں پہ غور کرنا ہے، طواف کرنا اور چیز ہے، طواف ہو جانا اور چیز ہے۔ خود چلے گا زمین پر تو یہ ہے طواف کرنا، اور اگر رش اور ہجوم اتنا ہوگی اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ہیں، وہی اس کو اٹھا کر یوں گھما دیتے ہیں تو وہ طواف کرنا نہیں ہو تو جائے گا، جبکہ اس پر حکم تھا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کریں، نہ کہ ان سے ہو جائے۔ تو اس لیے ہم کہا کہ اختیار فی الخطوات، کہ وہ اپنے قدم خود اٹھائے، ٹھیک ہو گئے۔ اما اعتبار ان یکون الطواف ما بین البیت والمقام، اگلی بات کہ طواف مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان میں کے ایریے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مقام ابراہیم وہاں مشخص ہے، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی فاصلے کے اندر ہی تقریباً 40-45 فٹ کا بن جاتا ہے، اسی میں ہی طواف ہونا چاہیے، مقام ابراہیم سے باہر نہ ہو۔ فرماتے ہیں فَهُوَ الْمَشْهُورُ، آیت اللہ روانی فرماتے ہیں شہرت یہی ہے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان ہو، استناداً الی روایت، اور پھر ان کے پاس ایک روایت بھی ہے، وہ روایت کس کی ہے؟ راوی محمد بن مسلم ہے، کہتا ہے سألتہ عن حد الطواف بالبیت، میں نے معصوم سے سوال کیا کہ جناب جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کی حد کیا ہے، کتنے ایریے تک ہے؟ کہ الذی من خرج عنہ لم یکن طائفا بالبیت، کہ اگر بندہ اس حد سے باہر نکل گیا تو وہ طائف بالبیت، طواف کرنے والا شمار نہ ہوگا۔ تو معصوم نے جواب میں یوں فرمایا کان الناس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوفون بالبیت والمقام، زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی لوگ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان کا جو ایریا ہے اس میں طواف کرتے تھے، ٹھیک۔
الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، آج بھی تم لوگ اسی مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان طواف کرتے ہو، ٹھیک۔ پس فکان الحد موضع المقام الیوم، آج بھی حد وہی ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر اندر رہنا ہے۔ فمن جاوزہ، جو اس سے تجاوز کرے گا یعنی باہر نکل جائے گا مقام ابراہیم کے، باہر سے چکر لگائے گا، فلیسا بطائف، ٹھیک۔ والحد قبل اليوم والیوم واحد، یہی حد آج سے پہلے بھی تھی اور آج بھی یہی ہے کہ قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلہا، یعنی مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان اگر 15 فٹ کا فاصلہ ہے، 15 میٹر غالباً، مجھے یاد پورا نہیں ہے، جتنا بھی مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان فاصلہ ہے، چاروں طرف سے اتنی ہی حد تک آپ اسی ایریے میں رہیں گے۔ فمن طافا، جو طواف کرتا ہے، فتباعد من نواحیہ، اب عدم مقدار ذالک، اور وہ اس مقدار سے دور ہو جاتا ہے، طواف تو کرتا ہے، فرض کرتے ہیں اگر 15 میٹر کا فاصلہ ہے اور وہ 20 25 30 میٹر دور چلا جاتا ہے بیت اللہ سے، کان طائفاً بغیر البیت، تو گویا اس نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا بلکہ بمنزلت من طاف بالمسجد، اس نے مسجد الحرام میں طواف کیا۔ کیوں؟ لأنہ طاف فی غیر حد، اس لیے کہ جو حد مقرر تھی اس نے اس حد کے اندر طواف نہیں کیا، ولا طواف علی۔ خوب فرماتے ہیں بناء علی ھذا، اگر یہ حدیث مبارکہ درست ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو پھر جب ہم جائیں گے حتیم والی سائیڈ میں، وہ جو ہجر اسماعیل والی ہے، وہ تو آج خود کعبے سے باہر نکلی ہوئے کافی، تو وہاں پر فرماتے ہیں الفاظ کیا ہیں، یضیق محل الطواف من جانب الحجر، یعنی ہجر اسماعیل کی طرف سے پھر جگہ بہت تھوڑی تنگ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بے اعتبار طواف خارج ہو، کہ طواف کرنا ہے ہجر اسماعیل کے باہر سے، تو وہ خود ہی باہر نکلی ہوئی ہے کافی ساری، تو وہ تو بالکل وہاں تنگ ہو جائے۔ خوب، تو کیا آیا اس حدیث پر عمل کریں لازم ہے، واجب ہے؟ آیت اللہ اروانی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، بعید انہ لا بد من حمل الروایہ علی بیان الافضلیہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت افضلیت پر بیان کرتی ہے، وجوب اور لزوم پر دلالت نہیں کرتی۔ اس کو حمل کریں کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ طواف مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان ہو۔ وجہ اس لیے کہ ایک صحیحہ حل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ صحیحہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتا ہے سالت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الطواف خلف المقام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ طواف کرتا ہے خلف المقام، یعنی مقام ابراہیم کے باہر سے آ کر، اندر سے نہیں باہر سے آتا ہے، فرمایا ما احب ذلک، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم تو اندر کرتے ہیں، لیکن ما ارا بہ باسا، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن فلا تفعلہ الا ان لا تجد بدا، بس امام کیا فرماتے ہیں، تم ایسا نہ کرو، یعنی مقام ابراہیم کے باہر سے طواف نہ کرو، مگر یہ کہ جیسے ہم بعض اوقات حج پر جاتے ہیں، اتنا جمع غفیر ہوتا ہے کہ وہاں بیت اللہ پہنچنا ممکن ہو، پھر مجبوری ہے، وإلا اندر سے بہتر ہے۔ خوب، الا ان تجد بدا، مگر الا ان لا تجد بدا، مگر یہ کہ ضروری ہو، یعنی مجبوری ہو، آپ کو جگہ اندر نہیں مل رہی، آپ نے باہر سے رہے الواضح، تو پس یہ روایت واضح ہے کہ مقام ابراہیم کے باہر سے طواف بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے کیوں کہ بقطع النظر عن ضعف سند الاولی، اس لیے کہ جو پہلی روایت تھی جو اندر کی بات اور جو حد کی بات کر رہی تھی، وہ روایت اگرچہ محمد بن مسلم کی ہے لیکن وہ تھوڑی سی ضعیف ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں ایک راوی یاسین زریر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وَإِلَّا اگر ہم اس روایت سے قطع نظر کر لیں، ٹھیک ہے جی، نہ دیکھیں، تو پھر فالامر واضح، معاملہ واضح ہے کہ نہیں، یہ کوئی حد نہیں ہے بیت اللہ سے، یعنی
مقام ابراہیم کے باہر سے بھی اگر کوئی بندہ چکر لگا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ وِجَاهَةُ مَا يُنسَبُ إِلَى الصُّدُوق، وہ جو جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت دی گئی کہ وہ فرماتے ہیں طواف کرنا جائز ہے مقام ابراہیم سے باہر مطلقہ، یعنی چاہے کوئی رش مجبوری ہو چاہے نہ ہو، وَلَوْ اختیار من دون عذر، تو اس سے ان کا بیان واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس روایت نے کہا تھا مقام کے اندر رہے وہ سندن ضعیف تھی، اور جس نے بعد کی بات کی وہ روایت حلبی والی وہ روایت صحیح تھی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔